हमारे नेक मोमेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हुजूर ने हमें अपनी सीरत नूर से एक पैगाम दिया है कि दुनिया में तुम्हारे मकानात नहीं, तुमने यहां रहना है मुसाफिरों की तरह। तुम्हारे लिए ना आलीशान मोहल्लात और तुम्हारी मर्जी की आसानियां और सहूलतें वो सारी रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार की हैं। वहां तुम्हें मनचाही चीजें मिलेंगी। यहां तुमने मुसाफिरों की तरह कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न वाबिरुन सबील, मुसाफिर की तरह, राहगीर की तरह वक्त गुजारना है। आपने कभी देखा है कि बस स्टॉप पे जहां बंदे खड़े हो के बस का इंतजार करते हैं, वहां कभी किसी बंदे ने जगह खरीद ली हो कि यहां अक्सर खड़े होना पड़ता है तो चलो जगह थोड़ी खरीद लेते हैं। खरीदता है क्यों? उसे पता है कि बस आई तो मैंने चले जाना है। प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे कभी किसी बंदे ने जगह खरीदी है कि यार अक्सर आना जाना पड़ता है तो चलो थोड़ी खरीद लेते हैं? कभी खरीदी है? एयरपोर्ट पे ना मैंने ये देखा है कि आप अपना बैग रख के, हैंड कैरी सामान रख के आप किसी कुर्सी पे जाएं ना, और आप वॉशरूम से होके या किसी तबी हाजत से होके वापस आए तो वहां को बंदा और बैठ गया हो तो बंदे झगड़ा नहीं करते, चुप करके अपना सामान उठाते हैं दूसरी जगह पे। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि फ्लाइट आई तो मैंने यहां रट्टा डालने की जरूरत क्या है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को समझें। हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहां मुसाफिर की तरह रहना है। मुसाफिर को दो दो मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। उनको तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा अरसा रहे मदीना तैयबा, 10 साल रहे, उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। एक हुजरे में वक्त गुजर गया, को बताए कि शादी से पहले मौला अली शेर खुदा का मकान कहां था, को बताए कूफे में कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कहां मोहल्लात तामीर किए उन लोगों ने। उनको पता था हजरत उमर पर 80 दिनार का कर्जा था। उन्हें पता था कि जब हुजूर आए थे ना मेराज की रात, तो मुझे बताया था कि उमर मैं तेरा महल देख के आया हूं। तो जब हुजूर देख आए थे तो फिर उन्होंने यहां बनाया। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहां ये अभी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना। क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने का। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे जिन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो, कब्र खड्डा भी है, गड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमें किसी की ना एक आध खामी का पता होता है, अपनी तो सारी का पता होता है। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी खामियों समेत अपने आप से प्यार होता है, और किसी की एक खामी देख के भी उससे प्यार नहीं रहता। अजीज भाई, हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं, नजरिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। नहीं समझे आप मेरी बात? कब्र बाग में जाते हुए डर लगता है, परेशानी होती है, दिल घबराता है। वो जी कब्र में ऑक्सीजन कहां से आएगी? मैंने कहा जहां अम्मा के पेट में बच्चा होता है तब कहां से आती है? चलें इससे भी और मिसाल देता हूं। कभी अंडा देखा जब उसमें से बच्चा निकलता है? चारों जानिब को जगह होती है ऑक्सीजन की। ये जो बड़े अक्लमंद लोग हैं यहां सवाल खड़े करते हैं, उनसे पूछो कि बच्चा तंदुरुस्त भी निकलता है अंडे से और सोना भी निकलता है। तो जिस रब ने वहां उसे संभाल के रखा ना, प्यारी जिल्द बनाई, वो कब्र में भी तेरी बड़ी हिफाजत फरमाएगा, बड़ी हिफाजत फरमाएगा। बुलबारत शाह नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अरश फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर,
بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور تو کوئی اور. یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. قبر باغ ہے باغ. آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے, وہاں کیا بنے گا, بستر کوئی نہیں, ٹھنڈ بڑی ہے, وہاں کیسے گزار. ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے. باغ بھی عام نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں, اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی. ہاں میری بات پر توجہ کر. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے. اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی. کیوں؟ کسین بن گیا میرا اصل گھر. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں, تو کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا, بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ, بعض ادیب, بعض شاعر, بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگاں کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. ہن تے پائی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے, بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی, بولو نا یار, مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجے یہ اوہو, لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے, محبت گہری, پیار زیادہ. حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے, اکثر دیکھے. سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے, تو حضرت عمر رو پڑے. دلیر آدمی تھے پر رو پڑے, حضور کی محبت میں روئے. عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. وہ درد سے رو رہے ہیں, اخلاص سے بات کر, لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں, انہیں نظریہ دے رہے ہیں. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا, سادی روٹی کو پسند کیا, کچے مکان کو پسند کیا. جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے, اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا. اگر یہ نظریہ بن جائے, وہ ملا رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن, سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے, تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے تھے. پورا سال اس کی بات مانتے تھے, لیکن
سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے، کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا۔ اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں بادشاہ بنانا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو۔ دوسرا حکم یہ دیا، اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حالت تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ۔ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا۔ اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں، وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی۔ اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ، لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں۔ اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی، اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت باعزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ اپنی اس فکر کا اظہار کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر۔ مانا کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا۔ تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر 2 باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ 2، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیڑیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نہ
جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا, زیادہ ہی کہانیاں سنائی, وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی, ہوتی ہے نا طبیعت. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر, اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی. فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا. تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی, دل دنیا تے لانا, اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے, تو جو کیتا سو کھانا. یہ تو بڑے خامد کرتی ہے, آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا. ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے, اس طرف توجہ کریں. اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, پریس دا بیل آئیکن اینڈ شیئر.